اچھا جی، میری آخری ریفلیکشن وہ ایک صورت ہے وچ آئی بلیو کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہوپ کا ایکسپریشن ہو سکتی ہے تو وہ سورۃ ضحیٰ ہے. اور آلدو اس کا ایک شان نزول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، لیکن میں کبھی کبھی جب بہت اداس ہوتا ہوں، ظاہری بات ہے انسان اس طرح کا ہے کہ انسان پہ کبھی کبھی اس طرح کی کیفیات آتی ہیں، تو میں سب کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اس کا ترجمہ سنیں اور سمجھیں کہ بس یہ اللہ آپ سے مخاطب ہے. اللہ کہتے ہیں والضحیٰ، اور قسم ہے روز روشن کی، یعنی کہ دا برائٹنس. اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو قسمیں ہیں اس میں اسرار چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں ہوپس دینے کے لیے. جس طرح سورۃ الفلق کے اندر بھی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اللہ نے پناہ مانگنے کا سکھایا رب الفلق کے. اللہ کہتے ہیں واللیل اذا سجا، اور رات کے جب کہ وہ ڈھانپ لے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں، لوگ ہیں جو کہ ہر وقت سنسیئرلی یہی پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے. دیکھیں یہ اچھی بات ہے یہ سوچنا اور اس کی فکر مند، اس بارے میں فکر مند رہنا کہ پتہ نہیں اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت ہر اعتبار سے جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب اللہ عطا کریں گے آپ کو جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، جو کہ ابھی اپیرنٹلی ہمیں اپنے لیے ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن ایونچولی ایٹ دی اینڈ جو اللہ عطا کریں گے اس سے انسان راضی ہو جائے گا. الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ کیا نہیں جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ایک ٹھکانہ فراہم کیا. وی گیو یو سولیس ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو راہ کا متلاشی پایا اور آپ کو ہدایت دے دی. ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلے گائیڈنس کا نہیں پتہ تھا اور پھر اللہ نے گائیڈ کیا. ووجدک عائلا فاغنی، پھر اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو پایا مفلس اور آپ کو مستغنی کیا. فاما الیتیم فلا تقہر، اور پھر اللہ نے اینڈ پہ اس صورت میں ایک ایسا پیراڈائم دیا ہمیں کہ اس چیز کو دیکھو تو پھر انسان کو کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہوتا کہ یتیم کو کبھی بھی اس کے ساتھ سختی مت کرو. یتیم کا جو درد ہے وہ یتیم ہی سمجھ سکتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو کبھی بھی مت ڈانٹو، تمہیں کیا پتا وہ اپنی عزت جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے تم سے مانگتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے اس کو سمجھانے کا، لیکن اگر کوئی ایکسپریشن آف ہوپ ہے تو وہ قرآن کی یہ صورت ہے، سورۃ ضحیٰ. اچھا، میں آخری بات اپنی وہی ذیشان بھائی کی جو بات ہے اسی سے کنٹینیو کروں گا کہ اس پارے میں نا اور بھی صورتیں ہیں جو پرائمریلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں. سورۃ الضحیٰ بھی ہے، سورۃ الانشراح بھی ہے اور سورۃ الکوثر بھی ہے. تو جیسے کہ سورۃ الکوثر میں آتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے الکوثر عطا فرمایا. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور آپ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو اب ابتر ہو گئے ہیں. اور ابتر کا مطلب تھا کہ کٹ گئے ہیں آپ، اور یہ مگر ایک انسلٹنگ ورڈ تھا، کیونکہ ایک جو جانور تھا یا کوئی کتا ہوتا تھا جس کی دم کٹی ہوتی تھی اس کو یہ ابتر کہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نا یہ لفظ استعمال کیا کہ اب آپ کی لینیج آگے نہیں چلے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے ہاں لینیج جو ہے، نام آگے چلنا جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی تھی ان کے ہاں. تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میل چائلڈ نہیں تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، تو اس کے اوپر پھر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں سنائیں. دیکھیں یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ایک مشکل سے ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر لوگوں کی باتیں بھی سننا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اور کہ تمہارے دشمن جو ہے وہ ابتر ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. آج اگر ان کا نام لیتے بھی ہیں تو ہم ان کا نام لیتے وقت ان کے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اور نام لیتے بھی صرف اس لیے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کون کون لیتا ہے؟ اسی پارے کے اندر آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم تمہارا ذکر جو ہے، تمہارا جو نام اس کو بلند کریں گے، ہم وی ول ریز یو ان اسٹیٹس. اور آپ دیکھیں کہ اذان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اذان جو ہے وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی کسی علاقے میں اذان ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیتے ہیں لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں. جو موسٹ کامن نیم ہے
اس وقت موسٹ کامن نیم ایون ان دا یو کے جی جی از محمد. مسلمان کنٹریز تو آپ چھوڑیں, ایون نان مسلم کنٹریز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ ذیشان بھائی نے بتایا نا کہ تسلی دی سورۃ الضحیٰ کے اندر, ہمارے سامنے یہ اگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں, لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا شروع کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ریز کیا ان کا اسٹیٹس, تو پھر اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی آزمائے گا, اور کبھی کبھار آزمائش تھوڑی سخت ہوگی, لیکن اگر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لارجر پلان میں ٹرسٹ کرتا ہے, تو پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے دروازے کھولتا ہے نعمتوں کے, تو وہ بھی پھر گنے نہیں جا سکتے. اور آخری بات جو میں یہاں پہ کروں گا نا, ایک پرسنل ریفلیکشن, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ایکسپیرینس کے اندر جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا یہ 30 ڈیز کا, اس میں میرا جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ میں کتنے پانی میں کھڑا ہوں. اور یقین کریں کہ آپ لوگوں کی باتیں سن کے, خود بھی باتیں کر کے مجھے تو شرم آتی ہے کبھی کبھار, اور میں شرمندہ ہوتا ہوں. اور شاید ہماری آڈینس سمجھتی ہو کہ یار ہم بہت کوئی نیک وکار ہیں, ہم لوگ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں تو ہم نے سب کو یہ چیزیں جو ہیں لاک ڈاؤن کر لی ہیں. یقین کریں ہمارے اندر بھی وہی فلاز ہیں جو باقی سب کے اندر ہیں, اور وہ بھی انہی فلاز سے اسٹرگل کریں جن سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ میں اس کیمرے کی اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں یا ٹیبل کی اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں تو ہمارے اندر ایک لیول آف پرفیکشن ہے, یا ہم لوگ جو ہے نا ایک راستہ طے کر کے آ گئے اور ہمارے لیے بہت آسانی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ ایک دھوکہ ہے. اور میں اکثر جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نیچے کروں اس انداز کے اندر, کہ میں ان کو بتاؤں کہ یار میرے بھی وہی اسٹرگلز ہیں جو آپ کی ہیں, میں بھی انہی چیزوں سے اسٹرگل کرتا ہوں, میں بھی گناہ سے اسٹرگل کرتا ہوں, میں بھی نماز کے ساتھ اسٹرگل کرتا ہوں, میں بھی عمل کے اندر اسٹرگل کرتا ہوں. تو بس قرآن جب بھی کھولتا ہوں میں, اور اس ایکسپیرینس کے اندر بھی آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی باتیں سن کے بھی مجھے اور زیادہ احساس ہوا ہے کہ میرے اندر کتنی کمی ہے اینڈ کتنا مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح آپ لوگوں کی بھی سملر ریفلیکشنز ہوں گی, لیکن مجھے ڈر بھی لگتا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم لوگ ہیں بیان کرنے والے, اور یہ میرے لیے آپ لوگوں کے لیے بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ ہم لوگ بیان کرنے والے ہیں, اور ہم لوگوں کو اس وقت یوٹیوب وغیرہ پہ پتہ نہیں کتنے, اگر ہم سب کیلکولیٹ کرنے لگ جائیں کتنے ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. ہماری جو پکڑ ہے نا وہ زیادہ سخت ہے. تو اس لیے نا بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہمیں جو ہے نا کثرت سجود ہمیں کرنا چاہیے سب سے زیادہ. جو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں اپنی آڈینس کو, سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر اترنا چاہیے. اور آخری جو بات ہے, جو ایک آیت کے ساتھ سورۃ النبا کی جو آخری آیت ہے اس سے میں اینڈ کروں گا, جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کو بھی مجھے بھی, انا انذرناکم عذابا قریبا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں ایک عذاب سے جو بہت قریب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ, اس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے, یعنی کیا عمل کیا اور کیا نہیں کیا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اور جھٹلانے والا جو ہے کافر جو ہے وہ یہ کہے گا یا لیتنی کنتُ ترابا, کاش کہ میں مٹی ہوتا, میرا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہوتا, اور بس میں بالکل مٹی ہو جاتا بالکل. تو بس اسی کے ساتھ جو ہے نا میں آپ علی بھائی آپ کو دوں گا موقع کہ آپ اپنی ریفلیکشن. جزاک اللہ. کوئکلی میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے موئرہ آپ کا شکریہ, آپ نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا, پھر ماشاءاللہ ذیشان بھائی, آپ سب بھائی آئے, مجھے موقع ملا یہاں پہ آنے کا, اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں ایکچولی سنائی ہیں. یہ ہماری اپنی اس کے لیے بہت زبردست تھا جیسے آپ نے کہا, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بس قائم رکھیں, اور ہمیں باعمل جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں. اور ماشاءاللہ میڈیا کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ریکارڈنگ کی, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دیں.